السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا برننگ ٹاپک، سلگتا ہوا مسئلہ جو ہے وہ حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حجاب سے متعلق کچھ باتیں رکھوں جس سے حجاب کیوں کر رہی ہیں بچیاں یا حجاب کرنے کے تعلق سے ان کو کیا حکم دیا گیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے جسے عالمی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 10 دسمبر 1948 کو جو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کر کے اعلان کیا گیا، اس کے دفعہ نمبر 18 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادات اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے دفعہ نمبر 25 کے نمبر 1 میں ہے، تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے، بشرطے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیعات متاثر نہ ہوں۔ حجاب بھی اسی بنیادی حق میں سے ہے۔ نیز اس کے ذریعے سے امن عامہ اور اخلاق عامہ میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حجاب آج سے پہنا نہیں جا رہا بلکہ زمانے سے پہنا جا رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ آج کل اسے مسئلہ اور ایشو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اسے حجاب کا مسئلہ یا حجاب کو مسئلہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو لوگ اس کو مسئلہ بنا کر کھڑا کر رہے ہیں ان کو مسئلہ کہا جائے گا۔ لہذا ان سے داروگیر ہونی چاہیے، ان کی پکڑ اور ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، نہ کہ حجابیوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجاب کا مسئلہ یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ قرآن نے اس تعلق سے دو ٹوک انداز میں فرمایا، اے نبی، آپ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کی گھونگھٹ کر لیا کریں، جس سے وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، عورتیں اپنی اوڑھنیاں غیر مردوں کے سامنے منہ پر ڈال لیں۔ سورہ نور آیت نمبر 31 یعنی 31۔ تو یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، اور بھارت کے قانون میں بھی مذہب پر عمل کرنے کی مکمل طور پر آزادی دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حجاب کی وجہ سے امن عامہ میں خلل پیدا ہو رہا ہے، اور حجاب پر اعتراض کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی، بلکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ لوگ ہیں جو ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے گرفت ان کی ہونی چاہیے جو حجاب کو مسئلہ بنا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حجاب بھی اس لباس کا ایک حصہ ہے جو خواتین پہنتی ہیں، اور لباس پہننے میں ملک کے اندر یہ پابندی نہیں ہے کہ عورتیں فلاں لباس پہنیں اور فلاں لباس نہ پہنیں۔
تو جب خواتین حجاب پہن رہی ہیں تو ان کے ساتھ روک ٹوک کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کوئی خاتون جینس ٹی شرٹ یا ہاف پینٹ اور شرٹ پہن کر گھومے پھرے تو اس کے ساتھ روک ٹوک کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر اعتراض نہیں جتایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی حجاب پہنے تو اس پر بھی اعتراض نہیں جتایا جا سکتا۔ اس کو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری خواہش یہ ہو جائے کہ ملک کی ساری خواتین حجاب پہن لیں تو ظاہر ہے کہ ہماری اس خواہش کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں بے حجاب رہیں، حجاب پہننے والی بھی حجاب اتار دیں، ان کی خواہش کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہذا جو لوگ حجاب کے مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی کوششوں سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حجاب صرف اسلام کا حکم ہی نہیں ہے بلکہ مشرقی تہذیب کا بھی حصہ ہے۔ چنانچہ آج بھی دلہنیں جو ہوتی ہیں وہ سب کے سب گھونگھٹ میں رہتی ہیں، الا ماشاء اللہ جو روشن خیال زیادہ ہیں، جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل زیادہ کہتی ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ نیز جب دیہات میں آپ جائیں تو مسلم اور غیر مسلم خواتین کے درمیان فرق کے بنا آپ دیکھیں گے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کھیت میں کام کرنے کے لیے یا بازار جانے کے لیے تو گھونگھٹ کر لیتی ہیں اور اپنے چہرے پر وہ گھونگھٹ ڈال لیتی ہیں۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مشرقی تہذیب کا بھی حصہ ہے، اور پھر مشرقی تہذیب کے حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صرف مسلمان ہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حجاب کرسچن کے ننیں بھی کرتی ہیں، ان کے لیے بغیر حجاب کے رہنا ایک طرح سے جرم ہے، لازمی ان کو حجاب کرنا۔ اچھا، سکھ عورتیں بھی حجاب کرتی ہیں، گھونگھٹ ڈالتی ہیں، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہندو مذہب کی دھارمک کتابیں ہیں اس میں بھی حجاب کرنے کی بات لکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک بھربھران اشوک ہے، اس کے صفحہ نمبر 39 میں ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں بگڑ جائیں گی، بے پردہ ہو کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنبھالیں گی، کسی کی پرواہ نہیں کریں گی۔ ہرش چریتم میں لکھا ہے کہ جب سے شریف اور خاندانی عورتوں کے چہروں پر نقاب کی جالی نہ رہی، ان کی شرم و حیا جاتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ دھارمک صرف مسلمانوں کے دھرم سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے بلکہ خود ہندو مذہب کے دھرم سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں؟ ان کو اپنے مذہب کے تعلق سے بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں بھی حجاب اور گھونگھٹ کے تعلق سے کیا کیا باتیں لکھی گئی ہیں، اور وہ دھرم کے نام پر سیاست کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اسکولوں میں جو یہ یونیفارم کوڈ کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے یا اس کے پس پردہ حجاب پر بات کی جاتی ہے، تو کیا یونیفارم کوڈ کا اطلاق صرف حجاب پر ہوتا ہے یا دیگر چیزوں میں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے یا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو حجاب کے علاوہ دوسری کسی چیز پر آج تک بات نہیں کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیے کہ دھرم سے جڑی ہوئی چیز کوئی نہ کوئی ان کے جسم میں ضرور ہوتا ہے۔ کوئی لال دھاگے اپنے ہاتھوں میں باندھے رہتے ہیں، کوئی باندھتا ہے، اور کسی کے گلے میں آپ دیکھیے تو شری رام، شری کرشن اور دیگر بھگوان لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ کرسچن ہیں، ان کے اپنے تہذیب کے مطابق صلیب ان کے گلے میں لٹکی رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ٹیکا لگا کر آتے ہیں باقاعدہ، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ان چیزوں پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ یونیفارم کوڈ کے سے باہر کی چیز ہے؟
کہ صرف حجاب پر ہی بات کی جاتی ہے، تو اس تعلق سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور جب کالج کے انتظامیہ، اسکول کے انتظامیہ اور پرنسپل حجاب پر بات اٹھائے تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ پھر یہ چیزیں یونیفارم کوڈ میں داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں، یا صرف حجاب ہی کا مسئلہ یونیفارم کوڈ میں آتا ہے۔ آخری بات حجاب کے تعلق سے یہ ہے کہ اسکول اور کالجوں کو سیاسی اکھاڑا نہیں بننے دینا چاہیے۔ یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسکول اور کالجز یہ تعلیم کے جگہ ہیں، اور تعلیم کے جگہوں میں اس طرح کے ایشوز کو بنایا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا تو پھر تعلیم کا کیا ہوگا؟ بچے وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، نہ کہ سیاست کرنے کے لیے۔ تو جن اسکولوں اور کالجوں میں انتظامیہ اس طرح کے مسئلے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتظامیہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، تو وہاں پر انتظامیہ کو اور پرنسپل کو بھی کورٹ میں گھسیٹا جانا چاہیے، اور بلکہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ اسکول اور تعلیم گاہوں کو سیاسی اکھاڑا بنا رہے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے عہدوں سے معطل کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا معاملہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورا کا پورا داخل ہونا یہ ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہر چیز میں ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کے مسائل بھی امید ہے کہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے سکھ قوم ہے، ان کے دھارمک چیزوں پر بات نہیں اٹھائی جاتی، کیونکہ وہ لوگ، بلکہ ان کی اکثریت اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ دھرم سے جڑی ہوئی جو علامتیں ہیں، جو شناخت ہے، ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اکثریت پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں اور جن چیزوں کو اسلام کی شناخت اور شعار سمجھا جا سکتا ہے، ان چیزوں پر بات اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ حجاب سے متعلق چند باتیں تھیں جو سمجھیے ایک طرح سے بنیادی باتیں ہیں، جن میں بنیادی حق سے متعلق بھی بات کی گئی ہے، اور اسلام کا کیا حکم ہے اس تعلق سے بھی بات کی گئی ہے۔ امید ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہو تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ آج کے لیے بس اتنا۔